ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے جس نے پہلی بار یہ بات کہی شاید اس کے پاس عرفان کی اتنی خیرات نہ ہو، اس نے پڑھ دی، اس سے سن کے اگلے نے پڑھ دی، اس سے سن کے اگلے نے پڑھ دی۔ ایک بات میری قوم کے بچوں کے ذہنوں میں راسخ کر دی گئی ہے، وہ اس کے علاوہ دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول کے جانے کے بعد حسین اداس رہتے تھے، اور حسین نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے ایک بیٹا دے جس کی شکل میرے نانے سے ملتی ہو، تو اللہ نے حسین کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے حسین کو یہ بیٹا دیا جس کی شکل رسول سے ملتی تھی۔ اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں کہ اس شہزادے کی شکل مشابہ برسول ہے، یہ شبیہ پیغمبر ہے، یہ ہم شکل محمد ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ جس بات پہ مجھے اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ حسین نے اللہ سے دعا مانگی کہ میں نانے کے بعد اداس رہتا ہوں، مجھے کہیں بھی نانے کی شکل نظر نہیں آتی۔ حسین جب بھی اپنے آپ کو دیکھتے تھے انہیں محمد ہی نظر آتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دلیل ذہن میں رکھیے گا، حسین کے گھر میں سارے محمد ہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر حسین نے کیوں وہ بیٹا مانگا جس کی شکل پیغمبر سے ملتی تھی؟ اللہ نے ہر نبی کی ایک حد معین کی ہے۔ موضوع بڑا مشکل ہے، موضوع میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، میں نے کسی قسم کا کوئی بھی تجسس نہیں رکھا۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ سر۔ تو جو ہے صاحب تو جو ہے میری بات کی جانب، موضوع سرکار بڑا عجیب، سلطنت علی اکبر، بادشاہت علی اکبر، شہزادہ علی اکبر کی سلطنت کا دائرہ کتنا وسیع تھا۔ مہدی آپ تحمل رکھیے گا، میں شہزادہ پڑھوں پھر زبان چپ کیسے رہے گی۔ شہزادہ علی اکبر کی سلطنت کا رقبہ کتنا وسیع تھا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، میرے مالک تو نے ہر نبی کو کتنا کتنا رقبہ دیا؟ ہمارے علاقے میں، پنجاب میں، پاکستان میں میاں ایک اصول پایا جاتا ہے، بڑے سے بڑے رئیس کو دیکھنا ہو تو اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی زمین کتنی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، یہ کتنا بڑا زمیندار ہے، اس کی جگیر کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ آؤ سب سے پہلے پوچھے میرے مالک آدم کا رقبہ کیا ہے؟ آواز آئی آدم کو سجدہ ہے، لیکن صرف فرشتوں کا۔ آدم کے کسی بیٹے پہ واجب نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، صرف چند لمحوں کے لیے ملائکہ کو حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ جو حکم تھا وہ بھی حکم وقتی حکم تھا، ایک لمحے کا حکم تھا۔ پھر اس کے بعد کسی فرشتے کو اللہ نے نہیں کہا کہ اب جا کے آدم کی قبر کو سجدہ کرو۔ پھر ہاں یہ آدم کی اپنی وسعت تھی کہ اس نے جگہ ہی ایسی منتخب کر لی ہے جہاں روز سجدہ ہوتا ہے۔ وہ نجف میں جا کے علی کے پہلو میں سو گیا اور علی کے بہانے سے آدم کو سجدہ ہونا شروع ہو گیا۔ آدم کو سجدہ کروایا صرف فرشتوں سے۔ ابراہیم، اللہ قرآن میں کہتا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تو امام ہے صرف انسانوں کا، انسانیت ختم تیری امامت ختم۔ وہاں تک امامت کرنا جہاں تک انسانیت ہے، اس کا مطلب ابراہیم صرف انسانوں کا امام۔ آدم کو فرشتے صرف سجدہ کریں۔ عیسیٰ کے پاس ید بیضا تھا، روشن ہاتھ تھا، اندھے کو آنکھیں دیتا تھا، کوڑی کو شفا دیتا تھا، لیکن ہر اندھے کو آنکھیں نہیں دیتا تھا۔ ایک شخص نے آ کے عیسیٰ سے کہا اللہ کا نبی مجھے آنکھیں دے، عیسیٰ نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں اب بھی اندھا ہوں۔ عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کہا میرے لیے معجزہ واپس ہو گیا۔ پھر میں معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، تو نبی ہے صرف اپنے قبیلے کا، اپنا اختیار باہر نہ لے کے جا۔ بنی اسرائیل تک تیری شفا ہے، بنی اسرائیل کے باہر تک تیری شفا نہیں۔ رات کے اس بحر میں جتنا بول رہے ہو مجھے اتنا ہی قبول ہے۔ جو صرف بنی اسرائیل کے بندوں کو شفا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو عرش کے مجرم کو فرش پہ لا کے معاف کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جس نے وہاں کا مجرم یہاں اتارا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔
جتنے نبی تھے ان میں سے مجھے ایک نبی ایسا ملا، بسم اللہ، جس کا رقبہ بڑا وسیع تھا، نام اس کا تھا سلیمان بن داؤد۔ اتنا بڑا رقبہ تھا کہ تخت اس کا ہوا میں اڑتا تھا، جنات اس کے تابع تھے، پرندوں کی وہ بولیاں سمجھتا تھا، چیونٹی کی آواز بھی سن لیتا تھا، فرشتے اس کے حکم کے ساتھ زمین پہ آ کے حرکت کرتے تھے۔ اتنا وسیع رقبہ تھا سلیمان بن داؤد کا۔ لیکن ہوا کیا؟ تفاسیر قرآن کہتے ہیں ایک دن اپنے دربار میں بغل میں عصا لے کے اللہ کا نبی جلال میں کھڑا تھا، یہ سامنے سے اسرائیل آ گیا۔ اس نے کہا سلیمان بن داؤد تیاری کر، تجھے لینے آیا ہوں۔ سلیمان نے کہا تو اسرائیل ہے؟ اس نے کہا اسرائیل ہوں۔ سلیمان بن داؤد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے، میں زمین پہ بیٹھوں مطمئن ہو جاؤں تو میری روح قبض کرنا۔ اس نے کہا نہ، جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مہلت بتا کے نہیں بھیجا، جس نے مجھے بھیجا اس نے یہ نہیں بتایا کہ سلیمان بیٹھے تو نے روح قبض کرنی ہے۔ سلیمان نے کہا میں بڑا جلال والا نبی ہوں۔ اس نے کہا تھا، حکومت اب تیری ختم ہو گئی۔ سلیمان بن داؤد نے کہا قرآن کی تفاسیر کہتی شیعہ سنی سب نے لکھا اتنی مہلت دے کہ میں یوں دیوار سے ٹیک لگاؤں میری روح قبض کر لینا۔ اس کا نہ انچ بھی نہیں ہلنے دیا، وہیں کھڑے کے کھڑے اسرائیل نے روح قبض کی۔ بغل میں تھا لکڑی کا عصا، اس عصا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا، کیڑے نے کھایا، وہ لکڑی کا عصا کمزور ہو کے بغل سے گرا۔ تیسرے دن کے بعد سلیمان بن داؤد زمین پہ گرا۔ تیسرے دن کے بعد امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا ہے۔ 3 دن نبی بھی کھڑا رہا، امت بھی سلام کر کے گزرتی رہی۔ لوگوں نے سمجھا کہ نبی کی آنکھیں کھلی ہیں، نبی ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبیوں کے پاس اعجاز ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی ان کے جسموں سے بدبو نہیں آتی۔ سلیمان بن داؤد کھڑا رہا، بغل سے عصا گرا تو زمانے کو پتا چلا کہ سلیمان بن داؤد زمانے سے چلا گیا ہے۔ اب ہم کریں تو کریں کیا؟ ہم فضائل پڑھیں ہمیں نصیری کہا جاتا ہے، ہم عشق علی کی بات کریں ہمیں غالی کہا جاتا ہے، ہمیں دنیا کا وہ کونا بتاؤ جہاں جا کے ہمیں وہ سماعتیں ملے جس کے سامنے ہم علی پڑھیں، اور کوئی اتنا بڑا کلیجہ ہو جو فضائل علی کو برداشت کر لے۔ سلیمان بن داؤد کو ملک الموت نے نہ بیٹھنے دیا ہے نہ ٹیک لگانے دی ہے۔ اتنا بڑا حکمران تھا اللہ کا یہ نبی، لیکن سلیمان بن داؤد کو اسرائیل نے نہ بیٹھنے کی مہلت دی ہے نہ ٹیک لگانے کی مہلت دی ہے۔ مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، ایک علی کا نوکر ہے، نام اس کا بھی سلمان ہے، صرف علی کی دہلیز پہ سجدہ کرتا تھا، مدائن کے بستر پہ سلمان پڑا تھا۔ اسرائیل نے آ کے سلمان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ لگا اٹھ علی کا نوکر میں تجھے لینے آیا ہوں۔ سلمان نے یوں آنکھیں پھاڑ کے اسرائیل کو دیکھا، پھر باہر رک، میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا نہیں، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا۔ چل اٹھ یہاں سے۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اگر کوئی حوالہ پوچھنا چاہے، نفس الرحمان فی فضائل سلمان، ایرانیوں نے کتاب لکھی، اردو میں ترجمہ ہو گئی، نفس الرحمان فی فضائل سلمان۔ سلمان کے دروازے پر رک، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا۔ میاں صاحب کتابیں لکھتی ہیں، علماء نے پڑھا علی تھے کوفے میں، سلمان تھے مدائن میں، سلمان نے نہیں بلایا، میری بڑی تحقیق ہے، سلمان نے نہیں بلایا، ملک الموت سلمان کے دروازے پہ آیا، ملک الموت نے علی کو مدد کے لیے پکارا، علی اجازت امامت کے ساتھ کوفے سے مدائن پہنچے۔ اور یہاں میں اپنی قوم کے بچوں میں ایک بات اور رکھ دوں، جب علی کوفے سے مدائن آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوفے میں علی نہیں تھے، کوفے میں بھی علی تھے، مدائن میں بھی علی تھے۔ یہ نہیں کہ کوفے کا منبر خالی ہو کر لوگ پریشان ہو گئے کہ ابھی تو علی یہاں بیٹھا تھا، علی کہاں چلا گیا۔ کوفے میں بھی خطبہ جاری تھا، مدائن میں بھی علی آ گئے۔ مدائن میں علی کا آنا تھا، خطابت کا اشاروں کے ساتھ بھی ایک ہلکا سا تعلق ہوتا ہے، اس صنف کا ایک تعلق اشارے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب علی آئے، اشارے کو لطف لیجئے گا، جب علی مدائن میں آئے تو علی نے عجیب منظر دیکھا، وہ اسرائیل جو نبیوں کے دروازے پہ نہیں دستک دیتا تھا سلمان کے دروازے پہ یوں کھڑا تھا۔ ہائے 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 ہائے۔ علی نے اسرائیل کے چہرے پہ بے بسی دیکھی، علی نے اسرائیل سے دیکھا یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اسرائیل نے کہا وہ
جانے کے لیے تیار نہیں. علی کا پہلا قدم سلمان کے حجرے میں آیا. خوشبوئے ولایت کو سلمان نے سونگھا. سلمان یوں چادر سے تڑپ کے اٹھا, دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے گا, السلام علیکہ یا امیر المؤمنین, اور میرا بادشاہ تجھ پہ نوکر کا سلام ہو. علی نے قریب کھڑے ہو کے سلمان کے سر پہ ہاتھ رکھا. وہ جو باہر کھڑا ہے وہ نبیوں کے دروازے پہ کبھی نہیں رکا. تو نے کی ہے میری نوکری, اس نے کی ہے تیری عزت, اس کے ساتھ جا کیوں نہیں رہا؟ سلمان نے جھریوں والے ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے گا, میرا بادشاہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا. ویسے تو یہ دنیا کچھ بھی دل لگانے کی نہیں, لیکن تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. تیری زیارت ہو جاتی ہے, تیری خوشبو سونگھ لیتا ہوں, تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں, تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. معجزہ تو پھر ہی فضائل کا ہوگا کہ آدھی رات کے وقت میں جملہ پڑھوں اور پنڈی بھٹیاں کے اس امام بارگاہ سے علی کا نام کی صدا گونجے, تو پھر سلمان کو بھی پتا چلے کہ میرا عقیدہ پنڈی بھٹیاں میں بھی لوگوں کے وجود میں پایا جاتا ہے. علی نے دیکھا سلمان کیوں نہیں جاتا. سلمان نے کہا تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. علی نے سر پہ ہاتھ رکھا, چلا جا, وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں. وہاں بھی ہم ہیں, یہاں بھی ہم ہیں, وہاں بھی ہم ہیں, بھیجتے بھی ہم ہیں, بلاتے بھی ہم ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سلیمان بن داؤد کا رقبہ اتنا وسیع. میں نے پڑھنی ہے اکبر کی سلطنت. میں موضوع سے نہیں ہلا, لیکن میں تمہیں نبیوں کے رقبے سنا رہا ہوں. سلیمان بن داؤد کا رقبہ تھا, لیکن قرآن کہتا سلیمان کا رقبہ انگوٹھی میں بند تھا. انگوٹھی اتارتا حکومت ختم, انگوٹھی پہنتا حکومت شروع. انگوٹھی آ گئی علی کے ہاتھ میں, علی نے پہن لی اپنی انگلی میں, علی کی بادشاہت شروع ہو گئی. مسجد نبوی کے ایک کونے پہ بیٹھ کے چند شرارتی بڑھوں نے آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں کہا, یہ جو علی کبھی وہاں جاتا ہے کبھی یہاں جاتا ہے, یہ علی نہیں جاتا. یہ علی کے پاس جو انگوٹھی ہے نا وہ سلیمان بن داؤد کی ہے. یہ سارے معجزے انگوٹھی کے ہیں. یہ جو بتاتا ہے انگوٹھی کی وجہ سے, یہ جو بولتا ہے انگوٹھی کی وجہ سے. یوں کونے پہ چند بوڑھے بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے. علی نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا. دروازے پہ فقیر کی آواز آئی, علی نے انگوٹھی اتار کے زکات میں دے دیا. علی نے انگوٹھی اتار کے زکات میں دے دی. انگوٹھی کا زکات میں آنا تھا. بوڑھے ابھی اٹھے نہیں تھے, یا جبریل نے آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, جیسا میں ولی ہوں ویسا ہی تو ولی ہے. میں بھی ایسے ہی دے دیتا ہوں, تو بھی ایسے ہی دے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے سلیمان کی جتنی حکومت تھی علی نے ساری زکات میں دے دی. اب سلیمان کی حکومت دیکھو, جس کی اتنی حکومت علی یوں زکات میں دے دے. اس کا مطلب علی اتنا بڑا امیر تھا, اتنی سلطنت تھی علی کی, کہ علی نے جب اپنی سلطنت کی زکات نکالی. زکات ہوتی ہے جائیداد کا 2.5%. علی نے جب اپنی جائیداد کا 2.5% نکالا تو سلیمان بن داؤد کی پوری حکومت نکلی. اب آؤ, اب آگے دیکھیں کہ حسین کتنا امیر تھا. باپ ہو نا 5 ایکڑ کا مالک, بیٹا لائق وہی کہلاتا ہے جو 10 ایکڑ کمائے. باپ کے 5 ایکڑ ہوں, بیٹا 5 مرلے پہ آ جائے, باپ کے بھی بیچ دے, لوگ اسے گلی میں تانے دے دے کے جینے نہیں دیتے کہ تو نے تو باپ کا بھی کچھ نہیں چھوڑا, تجھے بڑھانا چاہیے تھا, تو گھٹاتا رہا. اب دیکھو کہ حسین کے لیے کتنا مشکل تھا کہ علی ہے کائنات کا بادشاہ. موضوع کے ساتھ چلتے آنا. اب حسین نے اس رقبے کو بڑھانا تھا, گھٹانا نہیں تھا. اب حسین مدینے میں سوچ میں تھا, مدینہ نانے کا ہے, مکہ اللہ کا ہے, نجف جا کے بابے نے آباد کر دیا. حسین نے رقبہ بڑھانا ہے. حسین کیا کرے؟ حسین کہاں رقبہ خریدے؟ حسین زمین کہاں خریدے؟ حسین سوچ میں تھا. حسین مدینے سے چلا, رسول حسین کے ساتھ ہو گیا. حسین مکے پہنچا, توحید حسین کے ساتھ چل پڑی.
رات کے اس پہر میں جتنے بیٹھے ہو شمع حسینیت جل رہی ہے اور تم اس حسین کے پروانے ہو، حسین کے دیوانے ہو۔ حسین مکے آئے، توحید حسین کے ساتھ چلی۔ اب مکے میں صرف بیت اللہ ہے، اللہ نہیں۔ بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کے گھر کو، مکے میں صرف گھر ہے تالا لگا کے، جیسے حسین مدینے تالا لگا کے آیا، توحید نے اپنے گھر کو تالا لگایا۔ توحید نے کہا نا حسین میں نے اب یہاں نہیں رہنا، جہاں تو جائے گا وہاں میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ اب توحید کربلا میں، مکہ میں گھر ہے، وحدت کربلا میں رہتی ہے۔ میاں دی پنڈی بھٹیا میں بندے آنکھیں پھاڑ کے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کربلا میں کیسے چلا گیا؟ اگر اللہ مکے میں ہوتا تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہو۔ توحید کربلا میں ہے، مکے صرف گھر ہے، وحدت کربلا میں رہتی ہے۔ اس لیے اللہ نے دیکھا، اللہ نے اپنے گھر کا منظر ہی عجیب کیا۔ قرآن منبر پہ لے کے آؤ، خدا نے اپنے گھر بندوں کو بلایا، خدا نے شرطیں لگائیں۔ خدا نے کہا میرے گھر میں آنے کی شرط ہے، پہلی شرط استطاعت ہو تو آنا، مقروض ہو تو نہیں آ سکتا، بیٹی پہ آنے والی ہے تو نہیں آ سکتا، تو مزدوری کرتا ہے تو نہیں آ سکتا، تو کسی کا حق رکھتا ہے تو نہیں آ سکتا، تجھے تیرا مالک چھٹی نہیں دیتا تو نہیں آ سکتا۔ اگر تیری استطاعت ہے تو پھر میرے گھر آنا، اگر تو امیر ہے تو پھر آنا۔ حسین نے کربلا میں کرم کو انگڑائی دی۔ حسین نے کہا تو غریب ہے، قرضہ لے کے واپس میں حسین کر خدا امیر بلاتا گیا، حسین غریب بلاتا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا نے امیر بلائے، حسین نے غریب بلائے۔ خدا امیر بلاتا گیا، حسین غریب بلاتا گیا۔ صدر سننا، میری جوان صدر سننا، مضمون سننا۔ پہلی بار اگر یہ مضمون منبر پہ پڑھا گیا ہو، پھر نوکر کے حق میں دعا دینا تمہارا حق بنتا ہے۔ حسین نے کربلا میں، حسین نے کہا تم غریب ہو آنا، اللہ نے کہا میرے گھر میں آنا شرط ہے، لباس تیرا ایک ہونا چاہیے، سر تیرا موڑا ہوا ہونا چاہیے، تو نے میرے گھر میں آنا سوچ کے آنا، تجھے بھوکا بھی رہنا پڑے گا، تجھے پیاسا بھی رہنا پڑے گا، تجھے میں باہر زمین پہ بھی سلواؤں گا، تجھے میں بھوکا بھی رکھوں گا، تجھے میں پہاڑیوں میں بھی دوڑاؤں گا۔ یہ اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے، آ جانا، لیکن سختیاں ذہن میں رکھنا۔ جب احرام باندھ لو پھر تو نے آئینہ نہیں دیکھنا، پھر تو نے خوشبو نہیں لگانی، پھر تو نے سرما نہیں لگانا، پھر تو نے غیر شرعی کوئی بھی کام نہیں کرنا، تو نے مچھر نہیں مارنا، تو نے تنکا نہیں توڑنا، ورنہ میں تیری ساری عبادت ختم کر دوں گا۔ خدا نے شرطیں رکھ کے بلوایا، یہ سختیاں سوچ کے پھر گھر سے نکلنا۔ حسین نے کہا تو کربلا آنا، وہاں آ جا، پانی بھی میں دوں گا، کھانا بھی میں دوں گا، رکھوں گا بھی نوابوں کی طرح۔ آئے ہائے ہائے، حسین نے کہا نا 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 نا، گھر میں بیٹھ کے ڈرنا نا۔ حسین نے کہا تو آ جانا، تیرا کھانا میرے ذمہ ہے، تیرا پانی میرے ذمہ ہے، تیرا رہنا میرے ذمہ ہے، تو جہاں جائے گا حسین تیرے سر پہ رہے گا، تو جہاں جائے گا حسین تیرے سر پہ رہے گا۔ خدا نے کہا مکے آؤ، پچھلے گناہ معاف۔ حسین نے کہا کربلا آؤ، اگلے گناہ معاف۔ حسین نے کہا کربلا آؤ، میں اگلے بھی معاف کروں گا۔ کیا بات ہے، حسین لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مل کے یار کربلا آؤ، جو ہاتھ اس ٹائم اٹھ رہے ہیں میری منبر پہ دعائی سی سال حسین کی زرعی پہ لگے، فرمایا کربلا آؤ، اگلے معاف۔ میاں دی مجھے منبر حسین کی عزت کی قسم ہے، خوش آمد کرنے والے پہ لعنت۔ میں پنڈی بھٹیوں کو گھر سمجھتا ہوں، میری خطابت کی ابتدا ہے اسی منبر سے۔ جب چاہو گے، جس وقت چاہو گے، میں منبر پہ کتابوں کے ڈھیر لگاؤں گا۔ ایک بندے نے آگے چھٹے امام سے پوچھا، مولا سنا ہے کہ کربلا جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ امام نے کہا تو نے غلط سنا ہے، کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو گھر میں بیٹھ کے نیت کر، تو گھر میں بیٹھ کے نیت کر کہ تو نے کربلا جانا ہے، ادھر تو نیت کر۔ جانا تو بہت بعد میں، حسین کی ماں عزت دے دے،
शहनशाह किसी का मोहताज ना करें। बिस्मिल्लाह सरकार। सिर्फ जाने से नहीं, सोचने से। मियाँ जी अगला मैं नतीजा दूंगा, ये पंडाल पंडाल नहीं रहेगा, यहाँ नजफ का माहौल नजर आएगा। उसने कहा मौला सोचने से माफ हो जाते हैं, सोचने से माफ हो जाते हैं, जाने से पहले माफ हो जाते हैं। मौला तुझे नहीं पता, नमाज पढ़ो बाद में कबूल होती है, रोजा रखो बाद में कबूल होता है, हज करो बाद में कबूल होता है, ज़कात पहले दी जाती है, कबूल बाद में की जाती है। करबला जाओ भी ना, घर में बैठ के सोचो तो गुनाह माफ कैसे होते हैं। फरमाया अभी हुसैन का अज़ादार घर में बैठ के नीयत करता है कि मैं करबला जाना चाहता हूं। अभी नीयत खत्म होती है, खुदा फरिश्तों से कहता है इसका नामा इमाल दिखाओ। फरिश्ते नामा इमाल दिखाते हैं, फिर मैं गुनाह मिटाने शुरू कर दो। इसके गुनाह इतने मिटाओ ये आज ऐसे हो जाए जैसे अभी पैदा हुआ है। उसका मौला जाने से पहले माफी क्यों मिलती है? फरमाया करबला वाहिद जियारत है, हुसैन की जर्री को छूने से पहले बदन मासूम होना चाहिए। बदन मासूम हो। ये हुसैन था। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। करबला 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 करबला। बिस्मिल्लाह। बादशाह हुसैन जितने बैठे हो सारे ही बैनुल हरमैन बैठे हो। बादशाह हुसैन तुम्हें बाबे किबला के सामने बिठाए, हुसैन तुम्हें अपने सहन में बिठाए। बाबा हामिद शाह जी जो इस वक्त करबला में मौजूद हैं, आज के इस जश्न को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, मेरा मालिक हुसैन, उनसे हमारी इल्तिजा है। ये जितने बैठे हैं इन सब के लिए हुसैन की जरिए पे हमारा सलाम पहुंचाना। वाहिद है करबला की ज़ियारत जहां तौहीद रहती है, जहां वहदत रहती है। मुझे हुसैन की इज्जत कसम कितना बड़ा करीम है हुसैन। हुसैन से वलीद ने सिर्फ इतना पूछा आप बैत करेंगे? हुसैन ने कहा मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैत नहीं करता। मेरा बादशाह हुसैन आप सिर्फ ये कहेंगे हुसैन यजीद की बैत नहीं करता। फरमाया क्यों? मेरी पिछली नजर आदम पे है, अगली नजर क़यामत पे है। मैंने बताया मुझ जैसा कोई भी इस जैसे किसी की भी बैत नहीं करता। मेरा मालिक इसका मतलब है जो भी यजीद की बैत का इनकार करेगा वो तुझ जैसा हो जाएगा। फरमाया हाँ मुझ जैसा होगा। मेरा बादशाह हुसैन ये बहुत बड़ा ऐलान है, तुझ जैसा होना आसान नहीं है। हुसैन रोज रोज नहीं होता। तूने वलीद के दरबार में होके इतना बड़ा जुमला कह दिया मुझ जैसा, तुझ जैसे की बैत नहीं करता। हुसैन ने कहा करबला आना मैं तुझे अपना करम दिखाऊंगा। आप पिंडी भटियां वालों सतर का लहू नहीं मेरी जात का लहू होगा जो अता के बाद ना बोले। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये इल्म नहीं ये अता है। इल्म किताबों से मिलता है, अता झुकने से मिलती है। फरमाया तुम करबला आ जाना मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कितना करीम हूं। मुद्दत का गुनाहगार एक रात मेरे दरवाजे पे आएगा, मैं हुर को रजी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम बना। हुसैन भी अलैहिस्सलाम और भी अलैहिस्सलाम, हुसैन भी अलैहिस्सलाम और भी अलैहिस्सलाम। मियां जी सदर की कीमत देना, मोहम्मद कायनात का सरदार नबी है, रजी अल्लाह बनाता है अलैहिस्सलाम नहीं बनाता। नबी के पास जो भी आया रजी अल्लाह, अली के पास जो भी आया सलमान रजी अल्लाह, अबू जर रजी अल्लाह। हुसैन के दरवाजे पे रजी अल्लाह वाला म्यार है ही नहीं।
اب مجھے نہیں پتا میں سطر پڑھوں گا فتوا آئے گا یا داد آئے گی. علیہ السلام یا وہ بناتا ہے یا یہ بناتا ہے. اس نے آدم علیہ السلام کیا, نوح علیہ السلام کیا, ابراہیم علیہ السلام کیا, موسیٰ, عیسیٰ, یوسف, یعقوب, یحییٰ, زکریا, داؤد, خضر, سلمان. اس نے جسے جسے علیہ السلام کیا اس نے پہلے شجرہ دیکھا, اس نے پہلے حسب دیکھا, اس نے پہلے نسب دیکھا, اس نے پہلے قبیلہ دیکھا, اس نے پاکیزہ صلب دیکھا, اس نے پاکیزہ رحم دیکھا, اس نے دیکھا کہ اس کی نسل میں کوئی عیب تو نہیں ہے, اس کے شجرے میں کوئی عیب تو نہیں ہے. اس نے پھر علیہ السلام کیا. کیا کہنے حسین تیری عزت کے تو نے کوئی نوکر اس قبیلے سے اٹھایا, کوئی نوکر اس قبیلے سے اٹھایا, کوئی نوکر اس قبیلے سے اٹھایا. جہاں اللہ نے ابراہیم کھڑا کیا تھا حسین نے وہیں پہ جون کو کھڑا کر دیا. حبشی نوکر, بسم اللہ, گھوڑوں کو پانی پلانے والا, حسین کے گھوڑوں کو جو پانی پلانے کربلا آیا تھا حسین نے اسے بھی علیہ السلام کر دیا. حسین نے کہا میں نے کہہ دیا تھا میں کون کا مالک ہوں, میں نے کہا تھا مجھ جیسا. حسین نے کہا میں کربلا میں اسی عشق کا کعبہ سجاؤں گا, جو جو میری فکر سے ملے گا وہ کربلا آئے, میری ذری سے مس ہو, ذری سے مس ہو کے واپس جائے, میں اس کے اندر حسینیت ڈال دوں گا. میرا بادشاہ حسین ہر کوئی تو تیرے گھر نہیں آ سکتا. حسین نے کہا مجھے بھی خبر ہے زمانے میں کچھ دیواریں ایسی کھڑی کریں گے کہ لوگوں کے اندر میرا عشق ہوگا لیکن زیارت نہیں کر سکیں گے, بڑی ترسیں گے حسین کو ملنے کے لیے, لیکن کوئی نہ کوئی زمانے کی ایسی رکاوٹ ہوگی وہ کربلا نہیں آئیں گے. حسین نے کہا میں ان کے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں. حسین نے کہا تم میرے شہر نہیں آ سکتے, میں تمہارے شہروں میں اپنے گھر بناؤں گا, میں ہر گلی میں اپنا گھر بناؤں گا, میں ہر محلے میں اپنا گھر بناؤں گا. کسی کو جگیر علی اکبر کہہ دینا, کسی کو حسینیہ امام بارگاہ کہہ دینا. میں ہر گلی میں اپنا گھر بنا کے گھر کے دروازے کھول دوں گا, اعلان کر دوں گا اب بھی جو حر بننا چاہے آ جائے, اب بھی جو حر بننا چاہے آ جائے. تم چپ کر کے میرے گھر آ جایا کرنا, تم چپ کر کے میرے گھر آ جایا کرنا. اگلی سطر رات کے اسی پہر میں یقیناً اسی مجمع کے لیے ہی نازل ہوئی تھی اور اسی ہی کو سنانی چاہیے تھی. حسین نے کہا تم میرے گھر آ جایا کرنا. پھر زمانے کا دستور ہے جب کسی کے گھر آؤ تو پھر وہ بھی آتا ہے, تم میرے گھر آیا کرنا, میں تمہارے گھر آیا کرنا. تم میرے گھر آنا, میں تمہارے گھر آؤں گا. تم میرے بیٹے کی خوشی منانا. نہیں 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 نہیں, میں صدر بدل دیتا ہوں. فرمایا تم میرے بیٹے کی خوشی پہ آنا, میں تمہارے بیٹے کی خوشی پہ آؤں گا. تم اکبر کے سہرے پہ آنا, تمہارے جوان کی شادی ہوگی, حسین تمہارے گھر ہوگا. حسین نے کہا تم میرے گھر آ جایا کرنا, جب تم میرے گھر آؤ گے پھر دنیا تمہیں روکے گی, تمہیں ٹوکے گی, لیکن تم کربلا نہیں آئے. لیکن حسین نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے, تم میرے گھر آ جایا کرنا. لیکن جب تم گلی سے گزرو گے, بازار سے گزرو گے, گھر سے نکلو گے, چند بندے کہیں گے کہاں جا رہے ہیں, مجلس سنیں. مجلس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, ماتم سے کیا ملتا ہے, زنجیر زنی تمہیں کیا دیتی ہے. تم لڑنا نہ, تم جواب نہ دینا, تم نظریں جھکا کے صرف میرے گھر آ کے بیٹھ جانا. اگر یہ روکیں گے نہیں تو میرا جملہ کیسے پورا ہوگا. میں نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. تم میرے گھر آ کے بیٹھ جایا کرنا اور زمانے کو بتانا جو اندر آ گئے ہیں وہ حسین والے ہیں, جو روک رہے ہیں یہ یزید. حسین کے گھر آنا, بس نتیجے پہنچوں. موضوع ہے سلطنت علی اکبر. حسین نے کہا کہ میں اپنی اس زمین کو اسے معلّہ کروں گا, مدینہ منورہ رہے گا, مکہ معظمہ رہے گا, مشہد مقدس ہوگا, نجف اشرف ہوگا, ایک عرش معلّہ, ایک کربلا معلّہ. علماء کہتے ہیں معلّہ اسے کہتے ہیں جہاں اللہ ہو, اللہ جہاں موجود ہو. نا اب داد آپ دے چکے, اب سننے والی باتیں ہیں. حسین نے کہا میں اس زمین کو اتنی وسعت دوں گا, 8 کروڑ بھی آئے یہ پھیلنا شروع ہو جائے گی. بھئی
अब तुम्हें किसी मौलवी की मिन्नत करने की जरूरत तो नहीं होती, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, गूगल पे जाओ, सर्च करो। करबला का जुग्राफिया कहता है 50 लाख से ज्यादा आबादी करबला में रह नहीं सकती। जुग्राफिया कहता है 50 लाख से ज्यादा बंदे अगर करबला के शहर में आ गए, इस शहर की दीवारों को गिराना पड़ेगा, शहर को खोलना पड़ेगा। अशूरा में और अरबाइन में मियां साहब गवाही देना 8 करोड़ आता है, हुसैन जमीन को खोल देता है। 8 करोड़ चला जाता है, हुसैन जमीन को सुकेड़ देता है। ये फैलती भी है, ये सुकड़ती भी है, फैलती भी है, सुकड़ती भी है। आपके साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक, एक अकीदत का ताल्लुक। 2 जगहों पे हाजिरी देनी थी। डुडियाल 12 मिनट पड़ा है, सरपाग मैंने 27 मिनट पड़ा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, आपके चेहरों की जियारत मुझसे कज़ा ना हो जाए। अगली सतर में आपके लिए पढ़ने लगा हूं और पिछले किसी भी जश्न में मैंने नहीं पढ़ी। हुसैन ने कहा मैंने तुम्हें करबला 8, 10, 12, 14 करोड़ भी मैं बुलाऊंगा। इतने लोगों को मैं इकट्ठा करके जमाने को दिखाना चाहता हूं कि मेरा मातमी करबला में आके पहचान जाए कि महशर का मैदान कैसा होता है। ये मेरे शहर में आए, ना कांधे के साथ कांधा लगे, ना ये गिरे। ये ज़हन में सोच रहा है, इंसान सोच रहा है कि वहां उम्मतों का जो हिसाब होना है, वहां इतनी उम्मतें कैसे हिसाब देंगी, इतनी उम्मतों का हिसाब वो कैसे लेगा। हुसैन ने कहा तुम आओ। एक बंदा भी करबला से निकलते हुए एयरपोर्ट पे दूसरे को ये नहीं कहागा इतने पैसे खर्च करके आया था, जर्री को हाथ तो लगा ही नहीं है, बोसा तो मैंने दिया ही नहीं है, हुसैन का सलाम तो मेरा हुआ ही नहीं है। किसी माड़े से माड़े मलंग को जाके पूछो तुझसे जो चला नहीं जाता था करबला आया, फायदा क्या हुआ? उसने कहा जैसा सलाम उसने मेरा लिया है किसी का लिया ही नहीं है। मैं तो 2-2 घंटे जर्री पे खड़ा रहा हूं, मैं तो 3-3 घंटे जर्री पे खड़ा रहा हूं। हुसैन ने कहा मैंने तुम्हें अपने घर ला के इकट्ठा करके जमाने को बताया है, यहां तुम्हारा सलाम लेना है, वहां मैंने उम्मतों का हिसाब लेना। जिसने यहां सलाम कर दिया फिर वहां छुट्टी। मैं पूरी रिसर्च के साथ पढ़ रहा हूं। जिसने यहां सलाम कर लिया, इसलिए मैं हर मजलिस में कहता हूं दुनिया के सारे खर्चे यहीं रह जाने हैं, कुछ बेचो करबला जरूर जाओ। जिसने यहां जियारत कर ली, वहां महशर के मैदान में रोशन हाथ होगा। खुदा कहता दाने हाथ में नामा माल, हुसैन के जाहिर का दाहना हाथ रोशन होगा, वो अमाल उठाने लगेगा। फरिश्ते कहते अब अमाल ना उठाना, सिर्फ ये हाथ उठा। तू नामा माल कौन सा उठाना चाहता है? वो कौन सा अमल है जो ज़ियारत हुसैन से अफजल है तेरे पास? ये हाथ दिखा, हुसैन की जगीर में चला जा, क्योंकि तू पहले करबला जा चुका है। तो हुसैन की जगीर में हो आया है। अब नतीजा सुनना, नतीजा बड़ा कीमती है। अब इसका मतलब है इस पे अशरा पढ़ा जाए, खमसा पढ़ा जाए, 2 घंटे मजीद पढ़ा जाए तो पढ़ा जा सकता है। तौहीद मियां साहब करबला में, इसमें कोई शक तो नहीं। हुसैन की जरी पे सामने लिखा ज़ियारत अल हुसैन ज़ियारतुल्लाह, हुसैन की ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत। तौहीद करबला में आदम से लेके मोहम्मद तक के सरदार करबला में हुसैन की जरी के तवाफ में, मलाइका तवाफ में नहीं, हुसैन के जाहिर के पांव के नीचे उनके पर, ये हुसैन के जाहिर को उठा के आ रहे हैं। अंबिया तवाफ कर रहे हैं। तौहीद करबला में है। अब मुझे बोल के सिर्फ इतना बताना, घर मेरा हो या आपका, आएगा वही जिसमें हमारी मर्जी शामिल हो। मियां साहब आपके घर की 4 दीवारी है, आप 4 दीवारी के अंदर उसी को बुलाएंगे जिसके साथ आपका ताल्लुक है, आपका वास्ता है। जिस बंदे के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं, उसे बंदा चौक में मिल सकता है, बाहर किसी होटल पे बुला सकता है, डेरे पे बिठा सकता है। एक बड़ा इज्जत वाला बंदा डेरे पे बैठा हो, मियां साहब उसका हाथ पकड़ के उठाएंगे, भाईजान आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपका और मेरा घर कोई दूसरा है, आपकी और मेरी इज्जत एक है, आपका मेरा पर्दा कोई नहीं है, आप मेरे घर आ जाएं। जिसे घर बुलाया जाए इसका मतलब वो बहुत ही इज्जत वाला होता है। इसका मतलब है कि तौहीद करबला में है, रिसालतें करबला में है, नबुव्वतें करबला में है,
عصمت کربلا میں ہے. اب جو جو کربلا میں آیا ہے وہ حسین کے گھر آیا ہے. میرا بادشاہ حسین تو نے بلایا, میں جشن ختم کر دوں گا, اسی جملے پہ تم نے قیمت دے دی, میں اسی پہ سلام کر کے چلا جاؤں گا. میرا بادشاہ حسین تم نے سب کو بلایا ہے, کیا یہ تجھ سے پوچھیں گے, کس سے پوچھیں گے؟ فرمایا کیوں مجھ سے پوچھیں گے؟ تمہیں نہیں پتا میں نے کربلا اکبر کے نام لکھ دی ہے, میں نے کربلا کی جگیر اکبر کے نام لکھ دی ہے. اب وحدت بھی آئے گی تو اکبر کے ذریعے, رسالت بھی آئے گی تو اکبر کے ذریعے, عصمت بھی آئے گی تو اکبر کے ذریعے. خدا نے کہا حسین تو نے احسان کیا, تو نے کربلا اکبر کو دے دی, میں وعدہ کرتا ہوں اذان میں جہاں اللہ ہوگا وہیں اکبر ہوگا, جہاں جہاں اللہ ہوگا وہاں وہاں کربلا ہوگا. بس اگلی سطر سننا, اگلی سطر, شاید یہ سطر میرے سینے میں رہ جائے. بابا جی معاف کیجئے گا, شاید یہ سطر میرے سینے میں رہ جائے. میاں صاحب مجھے اس منبر کی عزت کی قسم ہے, علماء کو سننے والے بیٹھے, آج سے تحقیق شروع کر لیجئے گا. 28 رجب کو وطن چھوڑا حسین نے, 2 محرم کو حسین کربلا آئے. 10 محرم کی صبح سے پہلے مجھے کوئی تاریخ کی کتاب اکبر کی اذان ثابت کرے. حسین نے ہر اذان اپنے مختلف صحابہ سے دلوائی ہے. سوسہ سوہان ایک صحابی ہے, زیادہ اذان تاریخ میں اس کی ملتی ہیں. حسین نے مکہ میں بھی اس سے دلوائی ہے, حسین نے ہر منزل میں اس سے دلوائی ہے. حتیٰ کہ 2 3 4 5 6 7 8 9 محرم کی شام تک اذان حسین کے مؤذنوں نے دی ہے. ادھر آئی ہے 10 محرم کی صبح, حسین وہاں گیا جہاں اکبر تھا. حسین نے اکبر کو کہا اٹھ شباب محمد, اس ٹیلے پہ آ, اذان دے. شہزادے نے یوں بابے کی آنکھوں میں دیکھا, فرمایا تیرا حکم ہے تو حجت ہے, اطاعت مجھ پہ واجب ہے. آج اذان بیٹے سے کیوں دلوا رہا ہے, آج اذان بیٹے سے کیوں دلوا رہا ہے؟ پوری زندگی زمرے کا اثر ہے تو اس ماتمی کو دعا کرنا. فرمایا اذان کا مطلب ہے بلانا, اذان دی جاتی ہے بلانے کے لیے. جب تک مجھے نمازی بلانے تھے میں مؤذنوں سے اذان دیتا رہا. آج تو ٹیلے پہ آ, آج مجھے اللہ کو بلانا ہے, آج مجھے اللہ کو بلانا ہے. جس کے کہنے پہ محمد جائے اسے اللہ کہتے ہیں, اور جس کے کہنے پہ اللہ آئے اسے علی اکبر. بے چین ہو گیا جب نانا سے میرے آقا حسین, خدا سے یہ شگفتہ گلاب مانگ لیا. بنانے لگا جب خالق اکبر علی اکبر کو, پھر نبی سے حسن علی سے شباب مانگ لیا. معزز سامعین, دعائے آخر کی طرح قاری القصائد ذاکر ادیب